اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ مدثر، جس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر یہ ایک مکی آیت ہے اور جس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری دفعہ وحی جب نازل ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سے جبرائیل علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کسی کیفیت طاری ہوگی اور جس کے چلتے وہ فوراً اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا گیا اور اسی اثنا میں یہ سورت کی وحی نازل ہوئی، جس کا پہلی آیت سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ ڈرانا کسے؟ مکہ کے لوگوں کو ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں، انہیں ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی ہی بڑائیاں بیان کیجیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یہاں پر یہ بات اس لیے آئی ہے کہ مکہ کے لوگوں کے پاس طہارت جیسے کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ لوگ اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے تھے، لیکن یہاں سے شریعت نازل ہو رہی ہے اور اس میں بتا دیا گیا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، ناپاکی کو چھوڑ دیجیے۔ ناپاکی دو قسم کی، ایک ظاہری ناپاکی جو کپڑوں پر لگی ہو اور ایک باطنی ناپاکی یعنی شرک کی ناپاکی۔ اللہ تعالیٰ کو شرک سے بہت زیادہ نفرت ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ناپاکی کا لفظ قرار دیا ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کیجیے، یعنی بدلے کا جتنا، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اتنی ہی اجر ملے گا، یا پھر یہ ایک اور ہو سکتا ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں کسی اچھے کام کا صلہ۔ ہمیں دنیا میں اس چیز کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اگر کچھ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا زیادہ صلہ ملے یا اس کا اچھا اجر ہمیں دنیا میں ہی مل جائے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کیجیے، یعنی جو بھی تکالیف آئیں گے دین کے، یہاں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ کو آگے آنے والے ایک عظیم دعوت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکہ میں دین کی دعوت دینا تھا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ تکالیف آئیں گے اس پر آپ صبر کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی یہ ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا کہ اس دن سور پھونکا جائے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ روز جزا، قیامت کا دن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا بدلہ دیں گے، اور یہ دن کافروں کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سارے اپنی ساری زندگی اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے رہے، اسے چھوڑتے رہے، اللہ کے دین کو جھٹلاتے رہے، اللہ کے آیتوں کو جھٹلاتے رہے، جس کے چلتے وہ لوگ کافر ہو گئے، انکار کرنے والے ہو گئے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا، ان کے لیے یہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ اسی طرح تو یہ تھے ناظرین سورہ مدثر کی شروعات کی 10 آیتیں۔ اس کے آگے کی انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ان 10 آیتوں کا مختصر سا خلاصہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دین کی دعوت دینے کا شروعات کرنے لگے تب لوگوں کی طرف سے ریاکشنز جو ہے بہت ہی خراب آنے لگے۔ لوگ کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک کہہ دیا کہ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہی نہیں، یہ یا تو کوئی جادو ہے، کوئی جادوئی کلام ہے جو آپ سیکھ کر آ کر ہمیں بتاتے ہیں، جس کے آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کرنے والا بنائے، اور ہم سے جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں انہیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پابندی سے اپنانے اور اسے اپنی لائف میں فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔